السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور اہم نسخے کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نسخہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً شادی شدہ جوڑوں کے لیے جنہیں اولاد کی طلب ہوتی ہے اور وہ اس کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے مسائل کو وہ جھیلتے ہیں، اور نہ جانے بعض مرتبہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کس کس طرح سے جو ہے وہ دھوکے بازوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، کبھی دعا تعویذ والوں کے چکر میں، کبھی جعلی ڈاکٹروں، لوٹنے والے ڈاکٹروں کے چکر میں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے معجون حمل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ معجون حمل کا پورا نام جو ہے معجون حمل عنبری علوی خانی ہے۔ یہ مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، ہمدرد بھی اس کو بناتا ہے، کیور ہربل ریمیڈیز جو ہے یہ بھی بناتا ہے، اسی طرح سے شمع ہے، اور دوسری اور کمپنیاں بھی اسے بناتی ہیں۔ طبیہ کالج علی گڑھ والا جو ہے وہ اس کا نام ہے معجون معین حمل عنبری، اس میں علوی خانی کا نام شامل نہیں ہے، لیکن نسخہ تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حب حمل آتی ہے، یہ حب حمل ہے، یہ ہمارے سامنے شمع کی ہے۔ یہ بھی حب حمل بھی طبیہ اور ہمدرد وغیرہ تمام کمپنیاں بناتی ہیں۔ صرف مرد کی طاقت ہی عورت کو ماں نہیں بنا سکتی، بلکہ بعض مرتبہ عورت کے اندر بھی کچھ کمی کمزوری ہوتی ہے جس کے سبب وہ ماں بننے سے رہ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کمیاں، خامیاں یا جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت معمولی ہوتی ہیں اور وہ ان دواؤں سے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے بہت زیادہ جھمیلا کھڑا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو اسی لیے یہ دوائیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے استعمال سے جنہیں اولاد نہیں ہے، بہت سوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اولاد آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ دعا اللہ کا پہلا عمل ہے، دعا اور الہ و زاری، اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور مانگنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوا بہرحال ایک اسباب کے ذریعے کی چیز ہے، اور اسباب اختیار کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں اتاری ہیں تو اس کا حل اور علاج بھی اتارا ہے۔ بات کرتے ہیں فوائد کی، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جن عورتوں کو اندرونی کمزوری کی وجہ سے یا معمولی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی ہلکا پھلکا بانجھ پن ہے، تو وہ یہ دوائیں ان بیماریوں کو ختم کر کے عورت کو اولاد کا سکون جو ہے دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے کسی عورت کے، کسی خاتون کے مسکیریج ہو جاتا ہے، اور مسکیریج ہونے کی وجہ سے رحم میں، بچہ دانی میں جو کمیاں، خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ حمل ان کمیوں کو، خامیوں کو دور کر دیتا ہے اور رحم کو قوی اور مقوی بنا دیتا ہے۔ یہ رحم کے لیے بہت ہی مقوی ہے اور ان کو طاقت بخشتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے بانجھ پن کو بھی جو ہے دور کر دیتا ہے، جو معمولی اسباب کی بنیاد پر ہو۔ اگر کوئی بہت بڑی خامی ہے تو وہ شاید اس سے پوری نہ ہو سکے، لیکن کوئی معمولی ہلکی پھلکی جو کمی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جنہیں مسکیریج ہوتا رہتا ہے وہ بھی اس کو دوران حمل استعمال کر سکتے ہیں، پریگننسی کے دوران بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کے اجزاء ترکیبی کی، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں شامل کی جاتی ہیں، تو ہم آپ کو ایک نظر بتاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں شامل ہے اگر، برادہ سندل سرخ، برادہ سندل سفید، تخم انجبار، تخم خرفہ سفید، عود سلیب، گل ارمانی، مغز تخم خربوز، مروارید محلول، ابریشم مقرض، ست لیمو، عنبر، ورق طلا، سونا، ورق نقرہ، طباشیر سفید وغیرہ، یہ اجزاء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی نسخہ تقریباً یہ کیور ہربل میں بھی ہے، اور طبیہ علی گڑھ کا جو نسخہ ہے معجون معین حمل عنبری، تقریباً اس کا بھی یہی سیم ٹو سیم نسخہ ہے، اور یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ حب حمل ہے۔ اس کے ڈوز اور یوز کی، کہ اس کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایام حیض میں استعمال نہیں کیا جاتا، ماہواری کے دنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ ماہواری جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد
اول دن سے اس کو صبح شام استعمال کیا جاتا ہے. 10-10 گرام یہ دوا صبح اور شام کھائی جاتی ہے، اور ساتھ میں حب حمل 2 جو ہے یوز کیے جاتے ہیں، اور اس کو مسلسل یوز کیا جاتا ہے، اور صحبت بھی جو ہے کی جاتی رہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 دن استعمال کرانے کے بعد بھی بعض نسخوں میں اس طرح سے بھی لکھا ہے، بعض ڈاکٹر اس طرح سے بھی تجویز کرتے ہیں کہ 3 دن یہ دوا کھلائی جائے صبح شام، اور اس کے بعد میں صحبت چوتھے دن جو ہے صحبت کی جائے، چوتھی رات میں جو ہے صحبت کرائی جائے. تو یہ اس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جن خواتین کو مسکیریج ہوا ہے یا ہو جاتا ہے تو وہ معجون حمل عنبری الوی خانی کو دوران حمل بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مقوی رحم ہوتا ہے اور یہ مسکیریج سے بھی بچاتا ہے. تو یہ بہت ہی سستی دوا ہے اور بہت اچھی دوا ہے. اس کا کوئی کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی کامیاب اور کارگر نسخہ ہے. اور بہت سارے لوگوں کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے عورتوں کو طعن و تشنیع دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مرض جو ہے وہ جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس یا مریض طبیب کے پاس جا کر کے نہیں دکھاتے. اسی وجہ سے بہت سی بچیوں کی زندگیوں کو غارت کر دیا گیا. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ ایسے عورتوں پہ ہونے والے ظلم سے بھی بچیں اور ان کا صحیح دوا اور علاج بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک عورت پر رحم کھانے کی وجہ سے آگے آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوگا، اور صحیح دوا بھی ان کو پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی دعا بھی جو ہے آپ کو ضرور لگے گی. تو بہرحال یہ نسخہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کو یہ نسخہ کیسا لگا ہمیں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور کس طرح سے آپ نسخے چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں.